نا پورا کا پورا بوجھ ڈالیں تو یہ جو ناانصافی پر مشتمل نظام ہے یہ کیسے چلے گا؟ تماشا دیکھتے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، بیان بازی کریں اور بات ختم کر دیں. یہ جو ہمارا اس لیے ہم نے یہ دھرنا پلان کیا ہے، ظاہر ہے یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم جب اس میں ایک جمہوری طریقے سے پرامن طریقے سے سیاسی مزاحمت کا آغاز کریں گے تو لوگوں کو مایوسی میں سے کچھ امید کی جھلک تو نظر آئے گا. یہ قوم بالکل ایسی ہے، اب لوگوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ ووٹ ڈال لو تو بھی کچھ نہیں ہوتا، آپ تحریک چلا دو تو بھی کچھ نہیں ہوتا. ہماری قسمت میں یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو طبقاتی نظام تعلیم میں ہی تعلیم ملے گی، خریدنی پڑے گی. ہماری قسمت میں ہے کہ ہمیں صحت کی سہولت خریدنی، ہماری قسمت میں ہے کہ ہم امن بھی خریدیں. جو ریاست کے کام ہے وہ ہم خرید کے کریں گے، لیکن ٹیکس ریاست لگائے گی، ریٹ اپنی ریاست قائم کرے گی، فون ہمارے وہ ٹیپ کریں گے اور بیڈ روموں میں کیمرے وہ لگائیں گے. یہ ریاست کا آپریشن وہ کریں گے اور ہم دیں گے ٹیکس، ہم جو یہاں پر مزارے بن کر رہیں گے. تو یہ جو سوچ ہے لوگوں کی اور اس کے اوپر کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس میں ہم نے لیڈ نہیں کیا تو یا تو بالکل ہی قوم لیٹ جائے گی یا پھر انارکی کی طرف چلی جائے گی. اور اگر انارکی کی طرف چلی گئی تو پھر کسی سے بھی نہیں سنبھلے گا، یہ نظام پھر سنبھلے گا نہیں کسی سے. تو اس کے لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہم پرامن سیاسی جمہوری مزاحمت کو اپنی سوسائٹی میں ایک کلچر بنائیں، اور اس کے لیے ہم نے یہ دھرنا رکھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے، ہمارا کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے، ہمارے لمبا چوڑا تو ایک قومی ایجنڈا ہم نے بنا لیا ہے، اس میں آئین کی بالادستی بھی ہے، اس میں اور بہت ساری ایشوز ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. لیکن اس دھرنے میں ہمارا بہت اسپیسیفک ٹارگٹ ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی ہونی چاہیے، جو اتنے ملٹیپل ٹیکسز ہیں وہ کم ہونے چاہیے، تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس کا سلیب ختم ہونا چاہیے، کم کرنا چاہیے اس کو، اور اسی طرح سے جو یہ آٹا چینی دال ان کے اوپر پیسے لگائیں اس کو کم کرنا چاہیے. اس میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حکومت جس پر کو ریوائز نہ کر سکتی ہے. ہزار طریقے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کل زرداری صاحب والے میں یہی تھے لاہور میں، جو میرا خیال ہے کل پرسوں ہے، آج تو نہیں ہے، آج نہیں ہے. اور اچھا، زرداری صاحب نے پتہ نہیں کیا فرمایا ہے کہ تو جاگیرداروں پہ ٹیکس سے پیسے لیں گے ہم غریب، یہ سمجھ میں ہمیں ان کی بات نہیں آئی. تو اصل میں بات یہ ہے 375 ارب روپے تنخواہ داروں نے جمع کرائے ہیں ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں، اور جاگیرداروں نے کتنے جمع کرائے بتا ہی نہیں رہے. ابھی پچھلے سال 4 ارب تھے اور اب 5 کرا دیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ 5 ایکڑ والے پہ لگائیں، 10 ایکڑ والے پہ ٹیکس لگائیں. آپ چھوٹے کسان کو اور کاشتکار کو ریلیف تھے، لیکن جو ہزاروں ایکڑ والے ہیں، سینکڑوں ایکڑ والے ہیں، جو جاگیردار طبقہ ہے، جو الیکٹیبل بھی ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ اور ان میں سے تعداد وہ ہے جو اپنی زمین پر کاشت کرتی ہے، اور کچھ تو نواب ایسے ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ان کی زمین اگر خالی بھی پڑی ہوئی ہے تو کون جائے اس چکر میں. ان زمینوں کو پھر دوسروں میں تقسیم کیوں نہیں کیا جائے گا، لینڈ ریفارمز کیوں نہ کی جائے؟ تو یہ ٹیکس اگر لگ جائے تو بہت بڑا ریلیف لوگوں کو ملے گا. لیکن پروٹیکٹ کرتے ہیں سب لوگ یہ مل کر، کوئی پارٹی ان جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے جاگیردار مزے کر رہے ہیں، یاشیاں کر رہے ہیں. چھوٹا کسان کا حال یہ ہے کہ اس سے گندم خریدنے کا وعدہ کیا اور جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا. پھر سبسڈی کا وعدہ کیا، اس پہ بھی دھوکہ دے دیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم سولر پہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو آپ یہ بتائیے کتنی موٹی موٹی باتیں ہیں. اب تو بچوں کو بھی پتہ چلنے لگ گئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم شعور کی سطح تو بلند ہوئی ہے. مایوسی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہونا، سب پتہ چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. 42-41 ہزار میگا واٹ ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے جو ہم بنا سکتے ہیں بجلی. سب سے پیک پہ اگر تمام اسٹیشن ہمارے چلیں اور سب لوگ اپنی بجلی استعمال کریں تو 32,000 میگا واٹ ہے. 9,000 کا تو یہ ڈیفرنس ہے کہ ہماری کیپیسٹی 9,000 میگا واٹ زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ہمارے لائن لاسز ہیں، جو نالائکی ہے، جو ہمارے گریڈز پہ کام نہیں ہوا، جو ٹرانسمیشن میں ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پیک آورز میں بھی، پیک ڈیز میں بھی یہ 20,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کنزیوم نہیں ہوتی. بڑے علاقے میں لوڈ شیڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب ذرا موسم بہتر ہوتا ہے تو ویسے ہی ضرورت کم ہو جاتی ہے. اب یہ جو اس کا درمیان کا گیپ ہے، اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جو بجلی بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ ہائیڈل ہم استعمال کر لیں، کول والی استعمال کر لیں، اور نیوکلیر جب ہم نے بنا ہی لیا ہے اور انویسٹمنٹ کر دی ہے تو نیوکلیر استعمال کر لیں. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آئل کے اوپر
اور گیس کے اوپر چلنے والے یہ جتنے آئی پی پیز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا, اس کے نتیجے میں ہمارے پیسے جو ہے کم ہوں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ آئی پی پیز بجلی نہیں بھی بنائے تو پیسے یہ وصول کر رہے ہیں, اور یہ سارے پیسے آپ کے میرے بجلی کے بل میں لگ کر آتے ہیں. یعنی جو وہ بجلی بنا ہی نہیں رہے اور بنا لے تو کنزیوم نہیں ہو رہی, وہ بچا سکتے ہیں ہم اسے دوسری سستی ذرائع سے استعمال کر سکتے ہیں. اس بجلی کے پیسے وہ میں اور آپ اپنے بلوں میں ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ جو 1994 سے معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں کہ اگر آپ استعمال نہیں کرو گے تو پیسے دینے پڑیں گے. ان معاہدوں کو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں لیکن ان کو ریوائز کیا جاتا ہے, ان پر بات کی جاتی ہے. اب اس میں دو طرح کی آئی پی پیز ہیں اس وقت مین, یا تو چائنیز اوریجن کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے رکھ کے یا خود اوریجنلی ان کی آئی پی پیز ہیں, اور دوسرے زیادہ تر پاکستانی ہیں. پاکستان میں مجھے آپ یہ بتائیے کون سا ایسا صنعت کار ہے اور اتنی بڑی گیدڑ سنگھی کس کے پاس ہے وہ جو ریاست کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں ریوائز نہیں کرنا چاہتا. اس کے 50 مسئلے ہیں اس حکومت کے ساتھ جس میں وہ فیسیلیٹیشن حکومت سے ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے. جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم جا کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں گے. ان سے بات کرنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہوتی, اور اس لیے نہیں ہوتی کہ سب کے اسٹیکس ہوتے ہیں اس میں, سب کے. یہ ہماری قیمت کے اوپر, یہ ہماری لوڈ شیڈنگ کی قیمت پر, یہ ہماری تباہی پر, یہ ہماری مہنگائی کی قیمت پر یہ عیاشیاں کرتے ہیں چند لوگ. ان سے ریوائز کرنے میں بیٹھ کر بات تو کرو, لیکن وہ بات بھی پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی, بس بات کرتے اور ختم کر دیتے ہیں. ایون چائنا کا مسئلہ ہے, بھائی دوست ہے نا, ہمالیہ سے اونچی ہے اور بیرول کائل کی گہرائی ہے ہماری دوستی, تو یہ گہرائی تو دونوں طرف ہوتی ہے نا, تو پھر اس گہرائی میں ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر پاکستان میں کوئی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرے تو چیزیں ریوائز نہیں ہو سکتی, ہمیں وہ پیسے بھی بچ سکتے ہیں. تو یہ جو 2600 ارب روپے پاکستانی قوم اب بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر ادا کر رہی ہے, یہ وہ پیسے ہیں جس کی بجلی یا تو بنتی نہیں ہے, بن جائے تو کنزیوم نہیں ہوتی, یا اس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس کے پیسوں سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے, لیکن ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے حکومت جو ہے لگی ہوئی ہے, اور آئی ایم ایف کا نام لے کر اس طرح سے کام کر رہے ہیں. آئی ایم ایف, بھائی آئی ایم ایف کیا ہے؟ ہمیں ایک ہی دفعہ میں آپ بتا دیں کہ بھائی یہ معاہدہ وہ جو سامنے ہوا ہے, یہ معاہدہ وہ ہے جو انڈر دا ٹیبل ہوا ہے, تو ایک ہی دفعہ میں مر جائیں. لیکن یہ چھپا کر وار کر رہے ہیں, اور اب پہلے چھپا کرتے تھے, اب تو سامنے آ کر کہہ دیا. اور یہ بھی دیکھیں آپ, شرم کی بات کہ اب سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بڑی مشکل سے ہم نے یہ بجٹ بنایا ہے. تو اس سے بڑھ کر قوم کی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر خاموش رہنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا کام عوام کی ترجمانی کرنا ہے, نہیں کر رہے لوگ, اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے. لہٰذا ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پوری اس تحریک کو آرگنائز کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے. حق دو عوام کو اس پوری تحریک کا نام ہے. اس کے ایک مرحلے کے طور پر ہم نے یہ دھرنا رکھا ہے, اور اس دھرنے میں ہمارے پیش نظر بجلی اور تنخواہوں پہ جو ٹیکس ہے اور یہ جو بنیادی ضرورت کی چیزوں پہ ٹیکس ہے اس کو کم کرانا مقصود ہے. اور اس میں اگر حکومت ریلیف دے گی تو ٹھیک ہے, نہیں دے گی تو ہم بیٹھیں گے, اور پھر ہم وہیں سے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ سیاست شروع ہونی چاہیے جس میں پارٹی مفادات سے زیادہ عوام کا مفاد ایشوز کے اوپر ہو, لوگوں کے ایشو پر پالیٹکس کی جائے. ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہونے جا رہا, لوگ تو انتخابات میں برساتی مینڈکوں کی طرح طلوع ہوتے ہیں. ہمیں تو اس وقت کوئی انتخاب سامنے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایشوز پر سیاست آگے بڑھے گی, اور اس میں کمپٹیشن ہوگا تو لوگوں کا بھلا ہوگا. جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے, اور پھر جماعت اسلامی صرف یہی کام نہیں کر رہی. جماعت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے جتنے کام کر سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم اپنی شمعیں تو جلا رہے ہیں. ابھی بنو قابل پروگرام ہمارا پہلے کراچی میں تھا, پھر لاہور, اسلام آباد, اب پشاور, پورے پاکستان میں ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے. اور ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت بڑی لانچنگ پنجاب میں ہوگی, جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو, پھر ان کے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, ٹیسٹ کے بعد ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر ان کو فری آئی ٹی کورسز کراتے ہیں. فری آئی ٹی کورسز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے یہ جاب کے قابل ہو جاتے ہیں.
ہمارے جو پاکستان سافٹ ہاؤس ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس 35 سے 40 ہزار جابس موجود ہوتی ہیں ان سب کورسز کے حوالے سے، اتنی ڈیمانڈ ہے، لیکن بچے نہیں ہیں، چونکہ آئی ٹی کی ایجوکیشن سرکار میں بھی مہنگی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے ہی مہنگی. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور الحمدللہ 25-30 ہزار بچوں کو ہم نے ان کورسز سے گزار دیا ہے. اور پرسوں میں گیا ہوا تھا 3 دن پہلے پشاور، تو پشاور میں جو اسلامیہ کالج کا گراؤنڈ تھا وہ بھرا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یوتھ موجود تھے. ہم ان سب کو انشاءاللہ جتنے اس میں پاس ہوں گے سب کو پڑھائیں گے اور اللہ نے چاہا تو سب فری آئی ٹی کورس کریں گے. پھر آگے چل کر بھی ہمارا بڑا پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا گیم چینجر ہے. یہ ریاست اگر یہ کام کرے، حکومت یہ کام کرے، یہ وسائل پراپر طریقے سے لگے تو ہم $3 بلین کی ہماری صرف ایکسپورٹ ہے سافٹ ویئرس کی. یہ ایکسپورٹ ہم 2 سال میں $20-25 بلین تک آرام سے لے جا سکتے ہیں. اتنی گنجائش اس میں موجود ہے. بھائی آپ اپنے ایریاز دیکھتے ہیں نا کہ کون سے ایریا میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں. آئی ٹی میں کر سکتے ہیں، زراعت میں کر سکتے ہیں، لیکن زراعت میں ہم اب کام کرنے کے بجائے اگر شارٹ کٹس لگانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں گندم میں جو انہوں نے سب کچھ کیا، اس کے نتیجے میں کپاس کی فصل تقریباً 20 سے 30% کم اس میں بوائی ہوئی ہے. بوائی کہتے ہیں نا جو لگائی گئی ہے، تو ظاہر ہے اس کی لاس ہے نہ ہمارا. اب یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے جس میں حکومت کو سبسیڈائز کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر ریٹ فکس ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آٹا مہنگا ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ آٹا سستا رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کسان کو پیسے دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کے درمیان جو ڈفرنس ہے اسی کو تو فوڈ سیکورٹی کہتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتی ہے. فوڈ کے اوپر تو آپ سیاست نہیں کرتے، IMF کی بات لاگو نہیں کرتے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سولر پینل کی بات انہوں نے کی ہے. ابھی 200 یونٹ کی انہوں نے بات کی. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہے جب یہ ہڑتال ہوئی تھی ہماری 2 ستمبر کو اور UN کرائے ہوا تھا پورے ملک میں، تو اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ سے کم والے لوگوں کو قسطیں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ قسطیں نہیں ہو سکی اور یہ سارے پیسے وصول کیے گئے اور IMF نے ان کو منع کر دیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو ابھی بھی انہوں نے اعلان کیا تو ان کو کیا پتا ہے کہ کل کہتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ نہیں صاحب نے جو اعلان کیا وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ نومبر دسمبر میں سارے پیسے وصول کر لیں گے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ کہ ٹیرف کم کیجیے. آپ بیس لائن ٹیرف کم کیجیے اور یہ سلیب سسٹم جو بنایا ہوا ہے کہ 200 یونٹ کے اوپر تو 2000 اور 201 یونٹ پہ 8000 8500، یہ دھندا ختم کیجیے. اس میں تو صرف ایک دن کی ریڈنگ اگر نہ لے عملہ، جو ان کو انسٹرکشن ہوتی ہے باقاعدہ کہ اگر جاؤ اور دیکھو کہ بھائی ٹیرف سے ذرا سا پیچھے سلیب میں آ رہا ہے تو اس دن ریڈنگ مت لو. اگلے دن جاؤ گے تو وہ سلیب کراس کر جائے گا. جب سلیب کراس کر جائے گا تو ₹1000 کا فرق پڑ جائے گا. تو یہ ویسے تو آمدنی کرتے نہیں ہے، اس طرح سے ہم نے لوٹتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ دھرنا کر رہے ہیں اور میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا پارٹ بنیں، لکھیں، بولیں، سوشل میڈیا پہ بولیں. یہ جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں، پاکستان کی قوم کا دھرنا ہے. اس وقت پورے پاکستان میں لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ ظلم ختم کیا جائے. یہ دیکھیں مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. مڈل کلاس پھنس گئی ہے، مر گئی ہے. ٹیکس بھی ان کے کٹ رہے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس بھی وہ دے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس بھی وہ دے رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کے لیے بھی خرچ انہیں کرنا پڑتا ہے، صحت کی سہولتیں بھی لینی پڑتی ہیں اور انہی کی سمیں بھی بند ہوں گی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ مڈل کلاس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. تو یہ جو اور غربت کی لکیر سے پہلے اتنے لوگ موجود ہیں کروڑوں کی تعداد میں. بچوں کی بتا دیا کہ 2,62,00,000 بچے تو اسکول ہی نہیں جا رہے اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کو کون سی تعلیم مل رہی ہے. یہ یکساں نصاب کی بات کی گئی. یکساں نصاب کا کیا مطلب تھا؟ یکساں نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف سرکاری اسکولوں کا نصاب یکساں نہیں ہوگا بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کا نصاب بھی یکساں ہوگا. تو پاکستان میں یکساں نصاب تو نہیں ہے، تو یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم سے؟ تو یہ ایک اور نصاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے، نظام ایک ہونا چاہیے جس میں غریب اور امیر کا بچہ ایک جیسی تعلیم حاصل کرے، ایک ہی کوالٹی ہو. پھر جس کے اندر صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ جائے، جیسے ماضی میں ہوتا تھا. سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. لیکن اب آپ نے تو بالکل نرسری ہماری ختم کر دی ہے. اور باقی آپ نے کچھ چیزیں بات کی تھی جماعت اسلامی کے بارے میں، میرا خیال ہے آج رہ ہی دوں میں تو اچھا ہے ورنہ ہر چیز کا جواب ہوتا ہے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اصل ایک چیز بہرحال بہت ہے اہم، آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یوتھ کی بڑی طاقت تھی، وہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن، 1984 سے اب یہ ہو گئے 40 سال اور صرف ایک مرتبہ ہوئے تھے 1989 میں پنجاب میں. تو یہ 35-40 سال سے تعلیمی اداروں میں
طلبہ کا بنیادی حق ہے کہ ان کو یونین سازی کا موقع ملنا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، وہ الیکشن نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں جمہوریت کی یہ نرسری ہوتی ہے، وہ نرسری بند ہے۔ تو وہ جو تحریکیں چلتی تھیں اور اٹھتی تھیں اور اس کے نتیجے میں طلبہ اپنے حقوق کے لیے بھی اور ملک اور قوم کے لیے بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔